بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، اس سے پہلے آپ ہماری ویڈیو دیکھ چکے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والے فتنے اور گمراہیاں، یہ فتنے کتنے سخت اور شدید ہوں گے، جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ بھی ہوگا اور ہمارے ایمان کو تباہ کریں گے۔ آج ہم اس فتنوں کے بارے میں پڑھیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فتنے کون کون سے ہوں گے جو قیامت سے پہلے ہوں گے۔ یقیناً یہ فتنے کچھ آ چکے ہیں اور کچھ آئیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ علم کا اٹھ جانا۔ احمد کی حدیث ہے، فرمایا قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، یعنی جہالت زیادہ ہو جائے گی اور علم ختم ہو جائے گا۔ یقیناً آج کے دور میں یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ علماء کی موت ہوگی۔ جو اچھے عالم ہوں گے وہ کثرت سے اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے اور جاہل لوگ مفتی بنیں گے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، دریافت کریں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یقیناً آج کل یہی صورتحال ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، جس سے بھی جو بھی مسئلہ پوچھو، ہر مسئلے کے لیے ہر بندہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی والدین کی نافرمانی ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کی یہ نشانی ہوگی کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی، مطلب اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ گویا کہ نافرمان اولاد مالک اور والدین ماں اور باپ اس کے غلام ہوں گے۔ آج یقیناً یہی صورتحال ہے۔ یقیناً یہ قیامت سے پہلے آنے والے جو فتنے ہیں اس میں یقیناً یہ فتنہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد علم کا ختم ہو جانا، لیکن علم کے ساتھ عمل کا بھی ختم ہو جانا، یعنی اچھے عالم تو مر جائیں گے، جو تھوڑا بہت علم رہ جائے گا وہ علم تو ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مطلب قرآن و حدیث پڑھا جائے گا، خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا، یعنی اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں؟ یقیناً پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے جو باتیں اس تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یقیناً ایسے ہوگا، علم ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد امانت کا اٹھ جانا، یعنی امانت بالکل ختم ہو جائے گی، امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے اور یہ ایسا وقت ہوگا کہ اچھا بھلا ایماندار راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ لوگ صرف ایمانداری کی مثال دیں گے اور بڑے بڑے عقل مند اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی اندر سے بے ایمان ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یقیناً آج کے صورتحال کے حساب سے یہ کیفیت ہمیں نظر آتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن ان میں ایمانداری نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایمانداری اتنی ختم ہو جائے گی کہ ایماندار آدمی کی صرف مثال باقی رہ جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں خاندان میں ایک ایماندار آدمی رہتا ہے، اور آدمی کے بارے میں لوگ کہیں گے کہ بڑا عقل مند اور بڑے ظرف والا ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یقیناً یہ کیفیت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے،
یقیناً آج ہر جگہ جھوٹی گواہی دینے والے آپ کو ملیں گے، اور خصوصاً عدالتوں میں۔ اس کے بعد ہے کہ وعدے کی پرواہ نہیں ہوگی، وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، پاسداری نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے، اور وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یقیناً یہ کیفیت بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر بندہ 100 میں سے تقریباً 90 ایسے افراد ملتے ہیں جو وعدے کا خیال نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے۔ وعدے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں جسے اپنے وعدے کا لحاظ نہیں، پرواہ نہیں۔ اس کے بعد نشانی قیامت کی قطع رحمی۔ احمد کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس میں سے یہ بھی کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آج بھی یہی صورتحال ہے، اور قطع رحمی عام ہو جائے گی، لوگ تعلقات توڑ دیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑ جاؤں۔ اللہ اکبر! یقیناً ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ، فلاں رشتہ دار جس سے میں بات نہیں کرتا ہوں، غلطی اسی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ جو مجھ سے کٹ جائے، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں اس سے جڑ جاؤں، مجھے اس سے جڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کریں، یہ لڑائیاں، دشمنیاں کب کی ختم ہو جائیں گے۔ یقیناً ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حق کو چھپایا جائے گا، کتمان حق ہوگا، لوگ حق جانیں گے لیکن اس کو چھپائیں گے، آگے بیان نہیں کریں گے۔ احمد کی حدیث سے فرمایا قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دینے والے اور حق کو چھپانے والے ہوں گے۔ یقیناً آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد نشانی ہے کہ ہمسایہ جو پڑوسی ہوگا اس سے برا سلوک کیا جائے گا، اور یقیناً بڑے بڑے نیک لوگ، تہجد گزار، لیکن اپنے پڑوسی کے حوالے سے یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ پڑوسیوں سے ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ اسے وارث بنا دیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کا ہمسایہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیت اور شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ اور فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ کیفیت ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ ہر بندہ صرف اپنے پڑوسی کا خیال کرے، ہر بندہ صرف اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا شروع کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر بندہ باقی چیزوں میں تو فکر کرتا ہے، عبادت بھی کرے گا، لیکن پڑوسی کے حوالے سے نیک آدمی بھی اس کام میں پیچھے۔ اس لیے فرمایا کہ احمد کی حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس میں جو نشانیاں بدھے، اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہمسایہ جو پڑوسی ہوگا اس سے برا سلوک کیا جائے گا۔ محترم سامعین حضرات، یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس سے پہلے بھی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں۔ یقیناً ہماری یہ ویڈیو سنیں اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے، اور یقیناً جو باتیں سنی ہوں گی اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس پرفتن دور میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔